السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأتباعہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأبي جهل هشام عمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الحق على لسان عمر وهو يقول به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت غيرتك يا عمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من قبلكم من الأمم فيه محدثون وإن يك هذا لكان عمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر لسلكت فجا لسلك الشيطان فجا آخر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. کولر بند کر دو دونوں طرف کے. برادران محترم، عزیزان گرامی،
مسلمان بھائیوں، آج 29 ذی الحج سن 1443 ہجری ہے۔ اگر چاند 29 کا ہوا تو آج رات سے یکم محرم الحرام سن 1444 ہجری کا آغاز ہوگا، اور اگر چاند 30 کا ہوا تو پھر انشاءاللہ کل شام سے اور پرسوں نئے اسلامی ہجری سال کا آغاز ہوگا۔ اس نئے سال کے شروع ہونے پر اور جاری سال کے اختتام پر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جانے والے سال میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا، گزر گیا، گھٹ گیا، اور نیا سال جب شروع ہوا تو نہ جانے کہ یہ پورا سال بھی ہمیں ملے نہ ملے، یہ ہماری زندگی کا آخری سال شروع ہو رہا ہو۔ لوگ سالگرہ مناتے ہیں، نیو ہیپی ایئر مناتے ہیں، یہ وہ منائیں جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ مسلمان کا تو مرنے پر بھی یقین ہے، مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی یقین ہے، جنت پر بھی یقین ہے، جہنم پر بھی یقین ہے، یوم الآخر پر اور قیامت پر یقین ہے۔ ہمیں تو خوش نہیں پریشان ہونا ہے کہ سال گزر گیا اور ہم اس سال میں اپنے اللہ کو نہ منا سکے اور ہم سال ضائع کر بیٹھے، ہمارا یہ سال بھی برباد ہو گیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کل قیامت میں اللہ کہیں گے اولم نعمرکم، ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، زندگی نہیں دی تھی؟ ما تذکر من تذکر، اس میں تم نصیحت حاصل کرتے، اس میں تم توبہ اور استغفار کرتے اور اپنے اللہ کو مناتے۔ تو سال کے آخر میں ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ سال گزشتہ اور عمر رفتہ کے گناہوں پر توبہ کریں، استغفار کریں، اور سال نو کے آغاز پر اس سال کو طاعت کا سال، اللہ کی فرما برداری کا سال، اللہ تعالیٰ کی رضا کی جستجو کا سال بنا دیں۔ اس لیے کہ گناہوں میں ڈوبی اور گزری ہوئی زندگی جب چھوٹ جائے اور اللہ کی طاعت والی زندگی شروع ہو جائے تو گزشتہ زندگی کے گناہ رب معاف کر دیا کرتا۔ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، انما الاعمال بالخواتیم۔ 70 سال بھی کسی کے کفر و شرک اور معصیت میں گزرے اور آخری لمحات میں اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، ایمان عطا فرما دیا، توحید کی دولت نصیب ہو گئی، شرک سے بچ گیا، اعمال صالحہ کی توفیق مل گئی، گناہوں کو چھوڑ دیا، گناہوں سے استغفار اور توبہ کر لی،
تو 70 سال کے گناہوں پہ رب قلم پھیر کر ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر جنت عطا فرما دیتے. تو 1443 ہجری کا آج آخری جمعہ ہے. پھر ہماری زندگی میں 1443 ہجری کا جمعہ نہیں آئے گا. اب اگلا جمعہ زندگی رہی تو ہم 1444 ہجری میں پڑھیں گے. آج سال کا آخری جمعہ ہے. اور نئے سال کا پہلا دن ہمیں موت یاد دلاتا ہے. اس پہلی محرم کو، یکم محرم کو، امیر المؤمنین خلیفہ عادل و راشد مراد نبی داماد علی حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. وہ اللہ کے پاس چلے گئے. اتنی بڑی شخصیت اللہ کے پاس چلی گئی. ایک دن ہم نے بھی چلے جانا. وہ عمر کہ جس سے شیطان ڈرتا تھا، جس کو اللہ کے نبی نے رو رو کر اللہ سے مانگا، جس کے آنے پر اسلام کو شان و شوکت ملی، جس کے اسلام لانے پر پہلی مرتبہ اسلام میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، جن کے اسلام پر آسمان کے فرشتوں نے جشن منایا. استبشر اہل السماء باسلام عمر. اللہ کے نبی نے فرمایا استبشر اہل السماء باسلام عمر. عمر کے اسلام پر آسمان والوں نے خوشی منائی. جس کی عدالت و انصاف کے چرچے قیامت کی صبح تک رہیں گے، وہ عمر بھی دنیا سے چلے گئے. ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے. اور اسی محرم کی 10 تاریخ کو شہدائے کربلا، خانوادہ رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، سبط رسول، ریحانۃ النبی، حضور کے پھول، اپنے خاندان کے 72 افراد کے ساتھ شہید ہو گئے. نبی کا خاندان خاک و خون میں تڑپ گیا. ایک دن ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا. یہ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور ان اکابر کی سیرت اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب بھی حضور کی رفاقت کے لیے ازل سے کیا تھا. پہلے سے انتخاب کر دیا تھا کہ میں نبی بھیجوں گا اور اس کا ایک وزیر ابو بکر ہوگا، ایک وزیر عمر ہوگا. ابو بکر و عمر حضور کے وزیر تھے. حضور خود فرماتے ہیں ما من نبی الا ولہ وزیران فی السماء ووزیران فی الارض. ہر نبی کے 2 وزیر زمین پہ ہوتے ہیں، 2 وزیر آسمان میں ہوتے ہیں. اما وزیرای فی السماء فجبرائیل و میکائیل. میرے آسمان کے وزیر جبریل و میکائیل ہیں. وَأَمَّا وَزِيرَايَ فِي الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ. میرے زمین کے وزیر ابو بکر ہے، عمر ہے. اللہ نے انتخاب فرمایا اور اللہ نے انہیں اسلام کی طرف راغب فرمایا.
صحیح بخاری میں باب اسلام عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ میں ایک حدیث مذکور ہے، ایک واقعہ مذکور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، ایک آدمی گزرا، یہ مسلمان ہو چکے تھے، ایک آدمی گزرا۔ حضرت عمر بڑے ذہین، فطین، سمجھدار اور مردم شناس انسان تھے۔ اس کے چہرے کو دیکھا تو دیکھ کے فرمانے لگے، ایسے لگتا ہے کہ یہ شخص جاہلیت میں رہا یا یہ شخص جاہلیت میں نجومی رہا، کاہن رہا۔ ایک روایت میں کہنے لگے کہ میں جاہلیت میں تو فراست اور ذہانت اور سمجھ والا تھا، اب پتہ نہیں میری فراست ہے کہ نہیں، چلو اس کو بلا کر دیکھو میرا اندازہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس شخص کو بلایا گیا، خوبصورت آدمی تھا، حدیث میں لفظ ہیں رجل جمیل، یہ خوبصورت آدمی تھا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تو اسلام لانے سے پہلے کیا تھا؟ کہنے لگا میں کاہن تھا، نجومی تھا، میرے پاس جنوں کا آنا جانا تھا، جن مجھے خبریں دیا کرتے تھے اور میں لوگوں کو بتاتا تھا، لوگ مجھ پر اعتماد کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، اچھا تو جنوں کی عجیب خبر کون سی تو نے دیکھی سنی؟ کہنے لگا ایک دن میں بازار میں گیا، میں بازار میں تھا تو میری جن نے آ کر مجھے اطلاع دی اور یہ الفاظ کہے، أَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَإِبْلَاسَهَا وَبَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا وَلُحُوقَهَا بِالْقَلَاسِ وَأَحْلَاسِهَا۔ یہ جملے پڑھے جن نے، میں بازار میں تھا، أَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَإِبْلَاسَهَا، میاں تو جن اور جنوں کی پریشانی کو نہیں دیکھتا؟ جنوں کی پریشانی کو دیکھ، جن کتنے پریشان ہیں۔ وَبَأْسَهَا مِن بَعْدِ أَنْكَاسِهَا، ان کی تکلیف کو دیکھ، ان کے پلٹنے کے بعد، واپس آنے کے بعد وہ کتنی تکلیف میں ہیں۔ وَلُحُوقَهَا بِالْقَلَاسِ وَأَحْلَاسِهَا، جن اب جنگلوں کو چھوڑ کر اونٹوں اور ان کے سامانوں کے پاس آ گئی ہیں۔ یعنی جب حضور کی بعثت ہوئی، اللہ کے نبی تشریف لائے تو جن پریشان ہو گئے، اور اس نجومی کے جن نے آ کر اس کو اطلاع دی کہ جن آج بڑے پریشان ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، اور وہ جن جنگلوں، بیابانوں، گھروں کو چھوڑ کر اونٹوں کے پاس آ گئے ہیں، اونٹوں کے سامان کے پاس آ گئے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تو نے سچ کہا، میرے ساتھ بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا۔ میں ایک بت کے پاس موجود تھا، اسلام سے پہلے لوگ بت پرست تھے اور بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، جانور ذبح کر کے اس کا خون بت کو لگاتے تھے، اس نظریے سے کہ یہ بت ہم سے خوش ہوگا اور یہ بت ہماری حاجتوں کو پورا کرے گا، ہماری مشکلات کو پورا کرے گا۔ یہی شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے چڑھاوے چڑھانا اور اللہ کے سوا کسی اور سے مشکل حل کرنے کی امید کرنا، پکارنا، دعا کرنا، یہی شرک ہے۔ حضور اسی کے مٹانے کے لیے تشریف لائے۔ ایسا جانور بھی حرام ہے،
جو بتوں یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جائے، تقرب کے لیے ذبح کیا جائے، یہ جانور حرام ہے، یاد رکھو۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ بادشاہوں کی آمد پر، حکمرانوں کی آمد پر جو لوگ بکرے ذبح کرتے ہیں، اونٹ ذبح کرتے ہیں کہ اس سے بادشاہ خوش ہوگا، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اور یہ اللہ کا حکم ہے، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر مردار حرام، جو جانور خود مر گیا وہ حرام۔ حرمت علیکم المیتہ، خود بخود مر جانے والا، بغیر ذبح کے مر جانے والا جانور حرام، والدم بہنے والا خون حرام جو ذبح کے وقت نکلتا ہے، خنزیر حرام، اور وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا گیا وہ جانور بھی حرام۔ اللہ نے اس کا ذکر خنزیر کے ساتھ کیا، خنزیر کی طرح یہ حرام ہے۔ سمجھو اس مسئلے کو۔ اس لیے نذر و نیاز کس کے نام کی دینی ہے؟ سارے بولو، اللہ کے نام۔ اور جانور کس کی رضا کے لیے ذبح کرنا ہے اور کس کے نام پہ ذبح کرنا ہے؟ اللہ کے نام پہ۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، وہ جانور کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا، تکبیر پڑھی گئی۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ جانور حرام ہے، وہ نہ کھاؤ۔ لیکن جاہلیت میں بتوں کے نام پر لوگ ذبح بھی کرتے تھے، چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے، ہٹے اور گٹے بھی دیتے تھے۔ ہٹا گٹا بھی اللہ کے نام کا ہے، مزاروں پہ لے جاتے ہو، جائز نہیں ہے۔ سب علماء کا فتویٰ ہے، یہ جہالت ہے۔ صدقہ کرو، خیرات کرو اللہ کے نام پر، ہاں اللہ کے نام پر خیرات کر کے نیت کرو اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، جائز ہے۔ ایک شخص جانور لایا، بچڑا لایا، یہ آپ کے لیے رکھیے، بچڑا لایا ایک شخص، اور اس نے وہ بچڑا ذبح کیا بت کے نام پر، اور اس بچڑے کو بت کے نام پر ذبح کر کے اس کا خون اس بت کو لگا دیا، اس پتھر کو لگا دیا، تو اچانک ایک چیخ کی آواز آئی، ایک چیخنے والا چیخا، فصرخ صارخ، بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے۔ ایک زوردار آواز بلند ہوئی کسی ایسے شخص کی جو نظر نہیں آ رہا تھا، اور زوردار آواز بلند ہوئی، امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ یہ حضور کی بعثت کی اطلاع تھی جو جن دے رہا تھا۔ ابھی حضرت عمر کو بھی نہیں پتا تھا، ابھی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ حضور مبعوث ہو گئے اور وہ توحید کا کلمہ سنا رہے ہیں۔ جنہوں نے پہلے اطلاع کی اس شخص کو جو کاہن تھا، اس کو بھی اطلاع ملی، الم تر بالجن و ابلاسہا، الم تر بالجن و یاسہا، جیسے پہلے میں نے ابھی بتایا، جنوں کو دیکھو، و ابلاسہا، اور ان کی پریشانی کو دیکھو، وَبَأْسَهَا مِن بَعْدِ أَنْكَاسِهَا وَلُحُوقَهَا بِالْقَلَاسِ وَأَحْلَاسِهَا۔ جن پریشان ہے، اس کاہن کو یہ اطلاع ملی، اور حضرت عمر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بچڑا غیر اللہ کے نام پر، بت کے نام پہ ذبح ہوا، اور بت کے نام پر بچڑا ذبح کر کے لگا دیا گیا، کس کے ساتھ؟ اس بت کے ساتھ اس کا خون لگا دیا گیا۔ تو اس شرکیہ عمل پر ایک جن نے زوردار آواز سے اطلاع دی، امر نجیح
रजुलुन फसीहुन यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह। अमरुन नजीहुन, एक बड़ा मामला है। रजुलुन फसीहुन, एक फसीहो बलीग शख्स, यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दे रहा है और वो ऐलान कर रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मन्नतों के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई ज़िबाह के लायक नहीं, उसी के नाम पे ज़िबाह करो। अल्लाह के अलावा कोई चढ़ावों के लायक नहीं, उसी के नाम पे चढ़ावा चढ़ाओ। इसलिए तो हुक्म है कि हज पे जाओ तो अल्लाह के नाम की कुर्बानी करो, और यहां पर भी अल्लाह के नाम की कुर्बानी करो। शैतान ने शिर्क फेली करवाया, और शिर्क फेली क्या होता है कि अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के नाम पर भी जानवर ज़िबा करवाओ, ये शिर्क फेली है। इसकी तरदीद में जिन बोला कि आज ये बछड़ा बुत के नाम पर ज़िबा करके बुत को खून लगा रहा है, आगे इनकलाब आ रहा है, तब्दीली आ रही है, और वो तब्दीली ये है अमरुन नजीहुन रजुलुन फसीहुन यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आवाज आई, हजरत उमर कहते हैं सब भाग गए, डर गए। मैंने कहा मैं नहीं भागूंगा जब तक कि मुझे पता ना चले कि ये मामला क्या है। मैं बैठा रहा, सब भाग गए। थोड़ी देर फिर गुजरी, फिर एक आवाज देने वाले ने आवाज दी, सारे खसारे खून, चीखा और कहा अमरुन नजीहुन रजुलुन फसीहुन यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह फवथबन नास। फिर वही जुमला कहा, लोग कुछ जो लोग और बैठे थे वो भी भाग गए, मैं नहीं भागा। फिर तीसरी बार उसने यही कहा अमरुन नजीहुन रजुलुन फसीहुन यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत उमर कहते हैं मेरे दिल के अंदर बात आ गई। यह हजरत उमर को इत्तला थी कि उमर तुमने शिर्क छोड़ना है, तौहीद इख्तियार करनी है, बुतों की गुलामी से निकलना है, अल्लाह की इबादत में आना है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ना है, हुजूर की सोहबत इख्तियार करनी है। यह हजरत उमर को पहली इत्तला थी। यह बुखारी के अंदर है वाक़ई। फिर हुआ ये नबूवत का 5वां साल था और फिर 6ठा साल था। एक खातून तैयारी करके जा रही थी। उमर ने कहा कहां जा रही हो? फरमाया उमर हमने अल्लाह की तौहीद को इख्तियार किया, बुतों की पूजा को छोड़ा और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा। तुम्हारी कौम ने हम पर जीने का रास्ता बंद कर दिया, अल्लाह ने हमें रास्ता दिया है, हम हबशा छोड़ के जा रहे हैं, हम मुल्क छोड़कर मक्का छोड़कर हबशा जा रहे हैं। यह हबशा की हिजरत जिसका मैंने जिक्र पहले किया है, हम हबशा हिजरत करके जा रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं मेरा दिल सख्त परेशान हुआ, हालांकि हजरत उमर सख्त तबीयत के थे, और मेरी परेशानी बढ़ती चली गई कि आखिर इन लोगों को दीन के बदलने की वजह से इतनी क्यों तकलीफ दी जा रही है। इस्तिराब था, गम था, परेशानी थी, फिक्र था, बेचैनी थी, सुकून नहीं आता था। शिर्क में बेसकूनी है, कुफ्र में बेसकूनी है, गुनाहों में बेचैनी है। उमर बेचैन है, परेशान है, सुकून नहीं आ रहा। और फिर अचानक मुश्रिकीन मक्का जमा हुए। कुरान पाक मुश्रिकीन मक्का जमा हुए, उन्होंने कहा कि मोहम्मद को कौन कत्ल करेगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कत्ल करेगा। उमर तो शेर जवान थे, उमर ने कहा मैं कत्ल करूंगा, अभी मुसलमान नहीं हुए।
سورہ طٰہٰ کی، ابھی مسلمان نہیں ہوئے میں قتل کروں گا، طٰہٰ تلوار سونت لی اور چل پڑے، نکل پڑے۔ واقعہ مشہور ہے لیکن میں اس سے کچھ استدلال کرنا چاہتا ہوں۔ نکل پڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لے کر۔ راستے میں نخیم ابن عمیر صحابی مل گئے، کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص کو قتل کرو گے تو پھر کیا سمجھتے ہو کہ عبد مناف کی اولاد تمہیں چھوڑ دے گی؟ حضور کے دادے کا نام عبد مناف تھا، یعنی حضور کا خاندان تمہیں چھوڑ دے گا۔ بحث اور تکرار شروع ہو گئی، عمر غصے میں تھے۔ بالآخر اس صحابی نے کہا انہیں قتل کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تیرا گھر مسلمان ہو چکا، تیری بہن مسلمان ہو چکی، تیرا بہنوئی مسلمان ہو چکا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ سننا تھا، مجھے تو کرنٹ لگا، میں نے راستہ بدلا، حضور کی طرف جانے کی بجائے میں سیدھا بہنوئی کے گھر گیا۔ میں بہنوئی کے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا میرے بہنوئی سعید قرآن پڑھ رہے ہیں، میری بہن قرآن پڑھ رہی ہیں۔ بس میں نے جاتے ہی اپنے بہنوئی کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا، کھینچا، زمین پہ گرایا اور زمین پہ گرا کر اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ کر اس کو مارنا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا۔ اتنا مارا کہ اس کا منہ لہولہان ہو گیا اور منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور میری بہن چھڑوانے کے لیے آئی تو میں نے بہن کو بھی دھکا دیا، تو میری بہن وہ بھی تو خطاب کی بیٹی تھی، وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہ جو کر سکتا ہے تو کر لے، ہم محمد کی غلامی قبول کر چکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کنت فاعلا ففعل، جو کر سکتا ہے کر، ہم اسلام قبول کر چکے، ہم توحید اختیار کر چکے، ہم اللہ کے نبی کی غلامی میں آ چکے۔ اچانک حضرت عمر کے دل میں رحم نے انگڑائی لی اور ایک طرف کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مجھے دو، جو پڑھ رہے تھے مجھے دو۔ یاد رکھو حضرت عمر بنو عدی میں سے ہیں، قریش کے مختلف قبائل تھے، اور قریش میں چند لوگ تھے جو جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت عمر بھی ان چند پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، اس لیے کہا لاؤ مجھے دو۔ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کمال فاروق اعظم کی بہن کی جرت پر آفرین، کہنے لگی کہ انت نجسن وفیک رجسن، تو پلید ہے، تجھ میں شرک کی گندگی ہے، میں تجھے قرآن نہیں دے سکتی۔ قرآن کو پاک لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، بغیر طہارت کی قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ لا یمسھا الا المطہرون، قرآن نے کہا بغیر طہارت کے قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اس لیے مسئلہ یاد رکھو، قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، بغیر وضو قرآن کو ہاتھ لگانا گناہ ہے۔ البتہ بغیر وضو زبانی پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ بھی ادب کے خلاف۔ حالت حیض میں، حالت نفاس میں، حالت جنابت میں، کوئی مرد جنابت میں اور عورت حیض نفاس جنابت میں نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں نہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھو، جامع ترمذی کی صاف روایت ہے، لا یقرأ القرآن حائض ولا جنب، قرآن کو جنابت والا بھی نہ پڑھے، قرآن کو حیض و نفاس والی خاتون بھی نہ پڑھے، طہارت ضروری۔ یہاں تک مسئلہ لکھا کہ جو استانی ہے قرآن پڑھاتی ہے وہ بھی اس ایام میں قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، پوری آیت نہ پڑھائے،
ایک ایک حرف کاٹ کاٹ کر پڑھائے بچیوں. یہ مسئلہ لکھا ہے فقہا نے. آج کل مسائل کا پتہ نہیں ہے, نیکی سمجھ کر کام کرتے ہیں اور وہ گناہ ہوتا ہے. تو جو استانی حالت حیض و نفاس میں قرآن کی تلاوت کرتی ہے وہ گناہ کرتی ہے, جائز نہیں. عمر تم ناپاک ہو. ایک ظاہری نجاست جنابت, جب تک شرعی غسل نہ کیا جائے آدمی پاک نہیں ہوتا, اور ایک باطنی نجاست شرک. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اللہ کہتے ہیں گندگی سے بچو. کون سی گندگی؟ بت پرستی کی گندگی. یہ گندگی ہے, شرک گندگی ہے, نجاست ہے. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللہ نے کہا یہ مشرک پلیت ہیں, نجس ہیں, اس سال کے بعد وہ بیت اللہ کا طواف کرنے نہ آئیں. یہ 9 ہجری میں حضور نے اعلان کروا دیا تھا. مشرکین بیت اللہ میں آتے تھے, آپ نے فرما دیا لا یطوفن بالبیت عریان ولا مشرک. آج کے بعد نہ کوئی بیت اللہ کا ننگے طواف کرے گا, نہ کوئی مشرک طواف کرے گا. اس لیے وہاں یہودی عیسائی مشرکین کا داخلہ بند ہے. آپ حج عمرے پہ جاتے ہیں, حدود حرم کے پار لکھا ہوا ہے نو انٹری فار نان مسلم, ممنوع الدخول لغیر المسلمین, اس لیے لکھا ہوا. عزیزان گرامی, حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر حضرت عمر کے بہنوئی نے قرآن کی تلاوت شروع کی. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. یہاں تک سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی. اتنے سے حصے میں توحید کا پورا سبق آ گیا اور قرآن کی صداقت کا بھی پورا سبق آ گیا. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ, ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا تاکہ آپ کو مشقت میں ڈال دیں. یہ کس کا کلام ہے؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا, یہ زمین و آسمان کے خالق کا کلام ہے. وہ کون ہے؟ الرحمن علی العرش استوى, وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے, جس کا حکم چلتا ہے, جس کا امر چلتا ہے, جس کا فیصلہ چلتا ہے. وہ کون ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری, وہ آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے, زمین کی ہر چیز کا مالک ہے, فضا کی ہر چیز کا مالک ہے, اور زمین کے نیچے تحت الثری تک جو کچھ بھی ہے سب کا مالک ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, اس کا علم بھی کامل ہے. تم آہستہ بولو وہ سنتا ہے, تم زور سے بولو وہ سنتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو, وہ معبود برحق ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی نفع اور کوئی نقصان دینے والا نہیں, کوئی بیٹے اور بیٹیاں دینے والا نہیں, کوئی عزت اور ذلت دینے والا نہیں, کوئی رزق اور روزی دینے والا نہیں, کوئی بیڑا تار کرنے والا نہیں, کوئی بچانے والا نہیں. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی, اس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں, بڑے خوبصورت اس کے نام ہیں. وہ اللہ ہے
رحمان ہے، رحیم ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ مصور ہے، وہ مؤمن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ صبور ہے، وہ شکور ہے، وہ علی ہے، وہ خبیر ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے پیارے نام ہیں۔ قرآن کے زبان سے اللہ کی توحید کا یہ پیغام حضرت عمر کے کانوں میں گیا تو دل پسریج گیا، یہ جرار پانی پانی ہو گیا، آنکھوں سے آنسو چھم چھم نکلنے لگ گئے۔ لرز گیا عمر، قرآن کو سن کر لرز گیا۔ قرآن کی تاثیر ہی ایسی ہے، بڑے بڑے پتھروں کو موم کر دیتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ اتارتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے چور چور ہو جاتے۔ یہ تو عمر کا قلب سلیم تھا۔ ادھر راتوں کو حضور دعائیں فرما رہے تھے۔ تیسری چیز یہ ہوئی کہ حضور دعائیں فرما رہے ہیں غائبانہ، اللہم اعز الاسلام بابی جہل عمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو قوت دے، طاقت دے، شان دے، شوکت دے، عظمت دے، جلال دے، اور اسلام کو شیوع دے، پھیلاؤ دے۔ دو شخصیتوں میں سے ایک شخصیت کو دے کر، یا ابو جہل عمر بن ہشام کو تو میرے حوالے کر دے، یا عمر بن خطاب کو میرے حوالے کر دے۔ تو علیم بذات الصدور ہے، تو مستقبل کا علم جانتا ہے، ان میں سے جو اسلام کے لیے مفید ہے وہ مجھے دے دے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی، اور ادھر عمر کا دل پسریج گیا، قرآن سن کر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ بہنوئی سے کہنے لگے مجھے اپنے نبی کے پاس لے چلو، میں جاتا ہوں ان کے دربار میں، میں جاتا ہوں ان کی خدمت۔ وہاں کہاں رہتے ہیں وہ؟ فرمایا واقعی جاتے ہو؟ واقعی جاتا ہوں۔ پتہ چل گیا کہ اب عمر کا دل بدل چکا ہے، معلوم ہو گیا بدل چکا دل۔ کہاں ہے؟ صفا سے نیچے ارقم ابن ارقم کا گھر ہے، وہ دین کا مدرسہ بنا ہوا ہے، وہ مرکز بنا ہوا ہے، وہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، وہاں اسلام کی دعوت چل رہی ہے۔ یہاں کی حکومت نے پابندیاں لگائی ہیں، لیکن پابندیوں سے دین رکا نہیں کرتا، پابندیوں سے دین دبا نہیں کرتا، پابندیوں سے دین گھٹا نہیں کرتا۔ اسلام کی تو یہ فطرت ہے، یہ آیا تو اس پہ پابندیاں شروع ہوئیں، اور نہ جانے کب تک رہیں گی۔ آج تک اسلام پہ پابندیاں، سعودی پابندی لگاتے ہیں، تبلیغ نہیں کر سکتے ہماری مسجدوں میں، تو کیا تبلیغ سعودیہ میں بند ہو گئی؟ پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ امریکی پابندی لگواتے ہیں، اسلام کی تبلیغ نہ ہو، مدرسے بند کر دو، تو کیا دین کی تعلیم گھٹ گئی ہے؟ پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ مشرف کا دور تھا، ہمارے مدرسے میں 100 طالب علم تھے، پابندیاں شروع ہوئیں، آج اللہ کے فضل سے 1500 کے قریب طالب علم ہیں۔ بڑا ہے کام۔ اس وقت 4000 مدرسے تھے، اب ملک میں 22000 مدرسے ہیں۔ جتنا تم دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اللہ نے اسلام میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ عمر چل پڑے، حضور گھر میں موجود ہیں، کسی نے اطلاع دی حضرت عمر آ رہا ہے۔ صحابہ میں اضطراب ہو گیا، عمر آ رہا ہے، اس کے تو ارادے اچھے نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا کھول دو کنڈی، ایک دن پہلے سیدنا حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا،
بعض روایات میں آتا ہے 3 دن پہلے اسلام قبول کیا تھا حضرت حمزہ اور ایک اور صحابی اٹھے دروازے کے باہر، ایک نے حضرت عمر کا ایک بازو پکڑا، دوسرے نے حضرت عمر کا دوسرا بازو پکڑا، کہیں کوئی غلط حرکت نہ کریں، حضور کے سامنے بٹھا دیا۔ میرے آقا نے عمر کو دیکھا، عمر کی چادر کو یہاں سے پکڑا اور جھنجھوڑا، او خطاب کے بیٹے، او خطاب کے بیٹے، کیا وقت نہیں آیا کہ تو ایمان قبول کرے؟ حضرت عمر کا سر جھکا ہوا تھا، کہنے لگے آقا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں تو کلمہ پڑھنے کے لیے آیا، اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کیا۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے خود اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا۔ عمر کے اسلام پر حضور نے خوشی کا اظہار کیا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا۔ اور حدیث میں آیا استبشر اہل السماء باسلام عمر، ادھر زمین پر عمر کلمہ پڑھ رہے تھے، ادھر آسمان پہ اللہ کے فرشتے جشن منا رہے تھے۔ استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ نبوت کا 6واں سال ہے، 39 بندے پہلے مسلمان ہو چکے ہیں اور عمر 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے۔ 40 کا عدد عمر سے پورا ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، میں کعبے میں جاتا ہوں۔ کعبے میں تشریف لے گئے، حتیم میں کچھ مشرکین بیٹھے تھے، وہاں کھڑے ہو کے اعلان کیا، اور لوگوں سنو، جس کو تم سابی کہتے ہو کہ دین بدل دیا، دین بدل دیا، آج عمر نے بھی، ان عمر قد سبا، عمر بھی اسلام قبول کر چکا ہے، جس کو آنا ہے آ جائے، جس کو آنا ہے آ جائے، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اعلان کر دیا۔ لوگ اٹھے اور حضرت عمر پہ حملہ کر دیا۔ حضرت عمر پٹ بھی رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں، مار بھی کھا رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں۔ اتنے میں عاص بن وائل سامی آیا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو بنی عدی، تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اگر آج عمر کو کچھ ہو گیا۔ اس نے سب کو ہٹایا۔ حضرت عمر نے اب صحابہ کو ساتھ لے کر آج اعلانیہ طور پر کعبے میں پہلی نماز بھی ادا کی، اور اعلانیہ طور پر کعبے میں صحابہ نے پہلا طواف بھی کیا۔ اسلام میں طواف کا آغاز کروانے والا عمر ہے، اسلام میں کعبے میں اعلانیہ پہلی نماز پڑھانے والا عمر ہے، اور نماز ادا کی اور طواف کیا، اور پھر سیدھے ابو جہل کے گھر گئے۔ ابو جہل جو مسلمان ہوتا تھا میں تجھے آ کر بتاتا تھا فلاں مسلمان ہو گیا، کنڈی کھٹکھٹائی، پوچھا کون؟ عمر۔ کیسے آئے؟ میں اطلاع دیا کرتا تھا کہ فلاں مسلمان ہو گیا، تو اب ایک اور اطلاع لے کے آیا ہوں کہ آج خطاب کا بیٹا عمر بھی مسلمان ہو گیا۔ جو کر سکتے ہو کرو۔ ابو جہل چپ ہو گیا، چپ ہو گیا ابو جہل۔ پھر ایک اور بڑے سردار کے گھر گئے، اس کو بھی جا کر یہ کہا کہ اگر تمہیں پریشانی اور تکلیف ہو تو سن لو، عمر اسلام لا چکا ہے، چھپ کر نہیں، اعلانیہ اسلام قبول کیا۔ اور پھر جب ہجرت کا مرحلہ آیا تو سب چھپ چھپ کے جا رہے تھے۔ حضور نے سب سے پہلے مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا مدینے، عبداللہ بن ام مکتوم کو بھیجا تھا مدینے، پھر عمار گئے، پھر یاسر گئے، اور پھر عمر
اپنی فیملی کے 20 افراد کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، 20 افراد کے ساتھ، 20 بندے لے کر، مجمع کو لے کر، اور آئے اور کعبے کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ تم ہجرت کرنے والوں پر حملے کیا کرتے ہو، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں عمر اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ جس نے بچے یتیم کرانے ہوں اور اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا ہو تو وہ آج عمر کے سامنے آ جائے، عمر جا رہا ہے۔ کسی کو جرأت نہیں ہوئی، اعلانیہ حضرت عمر نے ہجرت کی، اور اللہ نے حضرت عمر کو حضور کا ایسا خادم بنایا، ایسا خادم بنایا۔ حضور خود فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، یعنی وہ لوگ ہوتے تھے جن کے دلوں میں اللہ قبل از وقت بات ڈال دیتے ہیں، الہام کر دیتے ہیں۔ میری امت میں اگر ایسا کوئی شخص ہے جس کے دل میں اللہ خیر ڈال دیتے ہیں تو وہ عمر ہے، وہ عمر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر پہلے بولتے تھے، رب جو بولنا چاہتا تھا فرش پر، عمر پہلے بولتے تھے عرش پر، تھوڑی دیر کے بعد جبریل اسی کو قرآن بنا کر اتار دیتے تھے۔ حضرت علی کا ایک جملہ یاد رکھو، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ یاد رکھنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ حضرت عمر کی اترنے سے پہلے کہی ہوئی باتیں ہیں، یہی محدث کا معنی ہے، ملہم کا یہی معنی ہے کہ ادھر عمر فرش پہ بولا، ادھر رب عرش پہ بولا، اور جبریل قرآن لے کر آ گئے، اور ایسا ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 22 مرتبہ ایسا ہوا کہ ادھر عمر بولا، ادھر قرآن بولا۔ عمر کی رائے کو اللہ نے قرآن بنا کر اتار دیا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے 22 ایسے مقامات لکھے، 22 مقامات مشکات کی شرح کے اندر۔ اللہ عمر کی تائید میں بولتا ہے، اور علم کتنا ہے۔ حضور نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خود خواب سنایا، خواب دیکھا، فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، اُتِیَ بِلَبَنٍ بِقِدْحٍ مِّن لَبَنٍ، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، فَشَرِبْتُ، میں نے دودھ پیا، سیر ہو گیا، حَتَّى خَرَجَتْ مِن تَحْتِ أَظْفَارِي، میں اتنا سیر ہوا کہ میرے ناخن کے نیچے سے دودھ نکلنے لگ گیا، میرے ناخن بھی اس دودھ سے تر ہو گئے، اور پھر بھی دودھ بچ گیا، اور جو میرا دودھ بچا میں نے عمر کو دے دیا، عمر نے وہ دودھ پیا۔ فما اولتہ یا رسول اللہ، حضرت خواب آپ نے سنایا، آپ کا تو ہر خواب سچا ہوتا ہے، میرا اور آپ کا خواب سچا بھی ہوتا ہے، جھوٹا بھی ہوتا ہے، اور ذہنی خیالات بھی ہوتے ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اللہ وہ خواب تو سچا، شیطان کی طرف سے ہو تو جھوٹا، اور اگر خیالات ہوں پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، لیکن نبی کا ہر خواب سچا ہوتا۔ آقا آپ نے خواب دیکھا، تعبیر بھی بتلا دیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر علم سے ہے، سب سے زیادہ میرے اللہ نے مجھے علم دیا، اور میرا علم جو بچا وہ عمر کو مل گیا۔ عمر کا علم بھی حضور والا ہے، حضور والا علم ہے عمر کا، اور حضور والے علم سے عمر نے کتنے فتوے دیے، کتنے قانون بنائے، یہ تو آگے چل کر میں چند مثالیں دوں گا، دنیا حیران ہے۔ عمر کے بنائے ہوئے قوانین آج بھی یورپ میں نافذ ہیں، تم مسلمانوں نے چھوڑ لیے، یورپ نے لے لیے۔ ایسے قانون بنائے، ایسا عدل اور انصاف، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جو عدل و انصاف اور مساوات اور احتساب عمر نے کیا،
دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں. انشاءاللہ عرض کروں گا اگلے جمعے. آج احتساب کا نعرہ ہے. 500 ادارے ہیں, اربوں روپے خرچے ہیں, نتیجہ صفر. بابا احتساب کرو تو عمر جیسا کرو, عدل کرو تو عمر جیسا کرو. لاؤ آج عمر کا نظام. کستوری اور عنبر آیا غنیمت میں, کہنے لگے کاش کوئی خوشبو کا وزن کرنے والا مل جائے جو مجھے تول کے دے دے, میں مسلمانوں میں تقسیم کر دوں. علی کی لخت جگر ام کلثوم حضرت عمر کی گھر والی تھی. یاد رکھو عمر علی کے داماد ہیں. برکت کے لیے شادی کی کہ میری نسبت حضور کے خاندان سے ہو جائے, اہل بیت سے ہو جائے. یہ اہل بیت کا ایسا غلام ہے. اور علی نے بھی قدر کی, بیٹی دے دی. فاطمہ کی لخت جگر, حسین کی بہن, عمر کی گھر والی, ام کلثوم نام تھا. امیر المومنین مجھے تولنا ٹھیک آتا ہے, مجھے دے دے, میں خوشبوئیں آپ کو تول کے دے دیتی ہوں, تقسیم کر لیجئے. فرمایا ام کلثوم تمہاری بات تو ٹھیک ہے لیکن تم سے یہ کام نہیں کروانا. کیوں؟ تم عنبر تولو گی, تم کستوری تولو گی, شیشی میں ڈالو گی, ہاتھ پہ لگے گا, جو ہاتھ پہ خوشبو لگے گی تو تم اپنی کن پٹیوں پہ یہاں لگا دو گی, گردن پہ لگا دو گی, خوشبو مہکے گی تمہاری گردن سے. عمر کو خوشبو آئے گی, عمر خوشبو سونگھے گا. عمر کو یہ گوارا نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مال اتنا بھی عمر استعمال کرے کہ بچی ہوئی خوشبو عمر کی بیوی لگائے اور عمر وہ خوشبو سونگھ لے. عمر اس کو بھی عدل کے خلاف سمجھتا ہے, انصاف کے خلاف سمجھتا ہے. لاؤ ایسا حاکم. اس لیے تو ان خلفائے راشدین کا نظام لانے نہیں دیتے. آ جائے تو ان سب کے دماغ ٹھیک ہو جائیں. یہی حال ہوتا کہ لوگ حکومتوں کے لیے سیاستدان لڑتے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دریاؤں میں بہ رہے ہوتے. جا کے دیکھو ڈیرہ غازی خان میں کلیجہ منہ کو آتا ہے. پانی آئے گھروں کے, بس بستیوں کی بستیاں ملیا میٹ ہو گئیں, بچوں کی تیرتی ہوئی لاشیں ہیں. کل ہمارے ایک فاضل ہیں اسی علاقے کے, اس نے مجھے تصویر بھیجی. 4 آدمیوں کی اکٹھی لاشیں ہیں, 4 بچے ہیں ڈوبے ہوئے ہیں. اس نے کہا استاد جی یہ بزدار قبیلے کے بچے ہیں, یہ آپ کا جو سابق وزیر اعلیٰ ہے اس کا خاندان ڈوب رہا ہے اور یہاں سیاست کی جنگ چل رہی. نہ پانی, نہ کھانا پہنچا, نہ خیمہ پہنچا. لوگ تڑپ رہے ہیں راجن پور میں, ڈیرہ غازی خان میں, اور اب چناب میں بھی سیلاب آ رہا ہے. ظالموں کچھ شرم کرو. عمر کا نظام ہو تو عمر کہتے ہیں کتا بھی اگر فرات کے کنارے پر بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن اس کتے کے بارے میں بھی عمر سے سوال ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عدل فاروقی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.